میرے پیارے دوستوں وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. گزر رہے تھے نا, یہ تو سننے جیسی بات ہے, دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی, بولوں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے, ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے, مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے, اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی, ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا, اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, آگے جاتی ہے, رکھتی ہے, پھر پیچھے بیچاری آتی ہے, دوسرا ٹھیلا لیتی ہے, پھر آگے رکھتی, اور سب کی نظر پڑ رہی, اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا, اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں. او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی, میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں نکل جائے, ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی, میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا, اوہ ماشاءاللہ ایسا خوبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی, میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی, کہا ایک اٹھا لے, ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے, ایک ٹھیلا یوں ایک کندھے پر لادا, دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے, اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے رہے, اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے, اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے, تو نے میرے 2 ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, اے بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں, لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں, تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو. وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے, تیرے کو بہت اچھا رکھے. وہ چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا, بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی جی یہ میرا گھر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں. تو اماں نے کہا کتنا ہوا؟ میں تو نے ٹھیلے اٹھائے, اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا, آنسو نہیں گرا موتی کا, اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا, کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا, اماں کہا, میں نے میری ماں کہا, اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری دوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی, کہا لا 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 یبنی, لا یبنی, نہ میرے بیٹے, نہ میرے بیٹے, بیٹا نہیں لیتا, مزدوری نہیں لیتا. لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا, بوڑھی ماں ہوں, مکے میں زمانے سے رہتی ہوں, ایک وصیت تو سن کے جا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, بال بھی سفید ہو گئے. ایک مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے, اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے, اور وہ جادوگر ہے, جادوگر. اے بیٹا سن, وہ جادوگر ہے. ارے لوگ اس کو نجومی کہتے, ارے لوگ اس کو مجنون کہتے, ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے, اس کے پاس کبھی مت جانا. ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے, روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا. ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ, ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر. لیکن جو آنسو آئے, وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی, اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں, تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا, میں تیار ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ, پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے, تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے, اللہ نے وہ محمد مجھی کو. میرے دوستو وہ ماں تھی نا, ماں کیا کہتی, اس کا جملہ سننا میرے دوستو, میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو, اللہ جنت نصیب کرے گا. وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے. اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے. اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے. آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے, ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا, تو نجومی نہیں ہو سکتا, تو مجنون نہیں ہو سکتا. میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا. نعرہ تکبیر,
محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں. ہمارے نبی نے کہا ہے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب پڑھی ماں نے, ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی. جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا رک جا, اے بیٹا رک جا, ایک بات بولوں. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کیا کہا؟ او میرے دوستو دل کٹ جائے. کیا کہا؟ اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے, دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی, لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا. میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا. میرے پیارے دوستو, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نرم ہو جاؤ میرے پیاروں, ہو جاؤ گے, نرم ہو جاؤ گے. امن امن, سکون سکون. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا, ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ارے کہو ہاتھ میں تلوار, دل میں اخلاق تھے, اخلاق. ارے میرے دوستو اپنے اخلاق کیسے بتاؤ. آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے نہیں گھبراتے. کہتے ہیں وہ بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا, ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے. ارے میرے پیارے دوستو میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. ماں ہے نا ماں, ارے بولو نا ماں ہے نا, کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ. میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوست, صحیح. ارے میرے دوستو کتنے جوان, معاف کرنا اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے, ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے, ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے, کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے, اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے. ارے ہمیں ہگنا متنا نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی, اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں. وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو, بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار, اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, اور 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو شکر کرو, وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے, اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی, گھر بھی نہیں پہنچے. راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو, تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ, میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے, لوگوں نے مجھے کھینچا, میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے, اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے صحابہ 1 لاکھ صحابہ جمع ہے, ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی کیا فرماتے سنو, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی, اور عشاء کا وقت ہوتا, میں نماز پڑھاتا
اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد، میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا، نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا ماں کے پاس چلا جاتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا، ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا۔